محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، کل ہی کے جو ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوا انشاءاللہ آج اس پہ اختتام تک پہنچیں گے. تربیت اولاد، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے والدین کا ہوتا ہے کہ والدین کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کریں. والدین ہی کے اوپر ڈپینڈ ہے. والدین اپنے بچوں کو جنتی بھی بنا سکتے ہیں اور جہنمی بھی بنا سکتے ہیں. اپنے لیے باعث عزت بھی بنا سکتے ہیں اور باعث ذلت بھی جو ہے والدین کے ہاتھ میں، اس لیے کہ پرورش کا پورا ہاتھ جاتا ہے. اور اس طریقے سے ان میں سے ایک اصول جو ہے وہ ہے برائیوں سے بچاؤ. اپنے بچوں کو برائیوں سے بچاؤ، جیسے ٹی وی ہے، موبائل ہے اور غلط ویب سائٹ جیسے فتنے سے بچائیں. چلو ٹی وی میں ایک طریقے سے کبھی کبھی جو ہے بچ سکتا ہے ٹی وی پر، لیکن جو بچہ موبائل چلاتا ہے وہ جو ہے کسی نہ کسی دن جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے والدین کو چاہیے کہ آج کے دور میں موبائل سے جتنا دور بچے کو رکھیں گے وہ اس کے لیے اور اس کی جو ہے صحت اچھے اخلاق کے لیے جو ہے بہت اچھا ہے. لیکن موبائل دے چونکہ زمانہ ہے، نیٹ کا بھی زمانہ ہے، مگر اس کے نہیں چلتا. لیکن خاص کر رات کے وقت اپنے بچوں سے موبائل کو لے لینا چاہیے. خاص کر رات کے وقت، رات 10 بجے یا 11 بجے تک ٹائم دے، 10:30 10 10:30 تک. اس کے بعد جو ہے میرے پاس لا کر موبائل، تاکہ رات بھر بچہ جو ہے گناہ میں نہ ہو. جب موبائل رہتا ہے بچے کے ہاتھ میں رات میں تو 2 بجے 1 بجے 12 بجے تک جو ہے وہ موبائل میں جو ہے پڑا رہتا ہے. ایک تو اس کے ذہن پر اثر، دوسرا اس کے آنکھوں پہ اثر، تیسرا کہ اس کے ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی پرورش پر بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ رات میں کیا دیکھتا ہے اکیلا بچہ کسے ماں. تو لہذا رات کے وقت جو ہے والدین کو چاہیے کہ موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس لیے کہ جیسی پرورش ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا. آپ نے سنا ہوگا سلطانہ ڈاکو، ہندوستان کا ایک گزرا ہے جس کا نام ہے سلطانہ ڈاکو. یعنی اتنا خطرناک ڈاکو تھا کہ اس کے سامنے دوسرے ڈاکو فیل. لکھنؤ میں ایک گھنٹہ گھر ہے بہت بڑا، اس کے اوپر ایک چیل بنی تھی. یہ ہے سونے کی چیل، اس لیے کہ پہلے ہندوستان کا نام بھی سونا ہی سے رکھا تھا، سونے کی چیل. جب اس نے دیکھا کہ چیل ہے تو لہذا اس کو بھی چوری کیا. ایک زمانہ آیا کہ اس کے پیچھے پولیس، اور پولیس پڑنے کے بعد جو ہے جب اسے پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے پیچھا کر رہی تھی، یہ بھاگتا ہوا گھنٹہ گھر کے پاس آیا. اور گھنٹہ گھر کے اوپر یعنی کئی منزلہ، اگر ویسے دیکھیں تو گھنٹے گھر کی جو اونچائی تقریباً نہیں کہ تو بھی ایک 40-50 منزلہ اوپر، یعنی اتنا اونچا جو ہے گھنٹہ گھر. تو وہ اوپر چڑھ گیا. اوپر چڑھنے کے بعد جب وہاں تک پولیس پہنچی تو وہاں سے سامنے گومتی ندی لکھنؤ میں، تو وہاں سے وہ چھلانگ لگایا گومتی ندی میں. چھلانگ لگانے کے بعد وہ دوسری جگہ سے نکل گیا. جب یہ بعد میں پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اسے پھانسی کا حکم سنا گیا تو جج نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنے ماں سے ملنا چاہتا ہوں. میں اپنے ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں آئی، ماں کو بلائے گا. ماں کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سلطان جب ماں کان اپنے بیٹے کے پاس لے گئے،
وہ سلطانہ ڈاکو بولنے سے پہلے اس کے پورے کان کو کتر دیا، یعنی الگ ہی کر دیا کان۔ اب جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے تو جج نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ تمہارا یہی تھا کہ تم بات کرتے اپنے ماں سے، آخری خواہش ظاہر کرتے، یہ جو ہے۔ تو اس نے کہا میرے اس کے کان کے کاٹنے کی ریزن یہ ہے کہ میں جب 9 یا 8 یا 9 سال کا تھا تو اسی میری ماں نے 1 روپیہ دے کر مجھے بھیجا تھا انڈا لے کے آ۔ میں وہ 1 روپیہ جیب میں رکھ کر انڈا دکان سے چوری کر کے جو ہے گھر پہنچا، اور ماں سے کہا بھی تھا کہ یہ 1 روپیہ رکھ لے، یہ انڈا میں نے چوری کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا اور اس سے جو ہے رابطہ کیا ہے؟ کہا اگر وہ دن جب میں پہلی دفعہ چوری کر کے آیا تھا، جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ انڈا چوری کا ہے، یہ سن کر اگر ماں مجھے مارتی، مجھے ڈانٹتی، تو میں آج جو ہے ڈاکو نہیں بنتا۔ ماں کا اس وقت میرا سپورٹ کرنا اور میرے عمل پر راضی ہونا، آج میں اس حالت میں ہوں۔ تو لہذا والدین کو چاہیے کہ جہاں بچہ غلط کام کرتا ہوا نظر آئے وہاں اسے ٹوکے، وہاں اسے ڈانٹے، اگر مارنے کی باری بھی آئی تو اسے مارے، تاکہ وہ دوسری دفعہ جو ہے یہ حرکت نہ کرے۔ ورنہ جو ہے جب ایک گناہ کرتا ہے انسان تو تھوڑا سا پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ پچھتاوا اور کم ہوتا ہے، جب اور گناہ کرتا ہے تو پچھتاوا کم ہوتا ہے، جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اسے ایک مزہ مل جاتا ہے گناہ کرنے میں۔ کما کر کھانے میں بھی جو ہے محنت پڑتی ہے، اور جو ہے چوری کرنے میں بھی محنت پڑتی ہے۔ جتنی محنت چوری کرنے میں لگتی ہے کما کے کھانے میں نہیں لگتی، لیکن چونکہ عادت پڑ گئی ہے چوری کی، برائی کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس میں ہمیں ذائقہ ملنے لگتا ہے، مزہ ملنے لگتا ہے۔ تو والدین کی پرورش یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کو غلط راستے پر یا غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھے فوراً جو ہے اسے ٹوکے، اسے سمجھائے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے تعلیم پر توجہ دے، یعنی ہمیشہ والدین بچے کی تعلیم پر، چاہے وہ تعلیم انگریزی دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں تعلیم ہے۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کا اخلاق اور اس کا کردار بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ علم جو ہے برائی کرنے نہیں دیتی۔ تو لہذا اور اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہے تو نورون علی نور ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور ایک اصول جو ہے بچوں کے سوالات کے جوابات کو محبت سے دینا، جھڑکانا نہیں۔ کوئی بھی سوال کرے، اگر وہ کوئی دوسرا بھی سوال کر رہا ہے تب بھی اسے محبت سے سمجھانا، اگر اچھا سوال کر رہا ہے تب بھی محبت سے جواب، اگر جو برا سوال کر رہا ہے تو اسے محبت سے سمجھانا۔ اگر جہاں آپ نے سوال پر جھڑکانا شروع کر دیا تو وہ جو ہے بگڑ جائے گا، وہی جو ہے اپنے والدین کو بدتمیزی کرے گا والدین کے ساتھ، اور جو ہے زبان درازی بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں کو چاہیے کہ والدین چھوٹی چھوٹی شروع میں ذمہ داریاں دیں، ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کریں، چھوٹے پن، یعنی چھوٹے چھوٹے کام کی ذمہ داری۔ بھائی کیا ہے، ہم دسترخوان بچھائے تو یہ ہمارے بچے ہیں 4، ان کی ذمہ داری کیا ہے، گلاس کو ہمیشہ لا کر رکھیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ یا تھوڑا سا بڑے ہوئے تو لہذا پانی باہر سے آپ لے کے آئیں گے، یا صبح اٹھا تو اپنے بستر کو جو ہے آپ طے کریں گے، آپ جو ہے بستر کی صفائی کریں گے۔ یہ اگر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بچوں کو دیں تو آئندہ چل کے وہ بڑی ذمہ داریوں کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
تو یہ کیا ہے؟ تربیت کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مقصد زندگی بتائے، انسان کی جو زندگی ہے اس کا مقصد بتائیں کہ تمہیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور جو ہے دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہے، اس دنیا میں کیا کیا چیزیں لے کے جانی چاہیے آپ کو، اور یہ چیزیں دو طریقے سے ہوگی، ایک عذاب ہوگا اور ایک جو ہے ثواب ملے گا۔ ثواب کی کون کون سی چیزیں ہیں اور عذاب سے بچنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے مقصد زندگی بتایا۔ جس طریقے سے پروردگار عالم جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے، یعنی مقصد خلقت انسان، مقصد خلقت جنات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد پکڑ لیں، اللہ اکبر، صرف نمازی نماز پڑھ لیں، صرف روزہ ہی روزہ نہیں، ہر وہ کام جس میں اللہ راضی ہو جائے وہ کام عبادت ہے۔ کوئی بھی کام، نماز تو اپنی جگہ نماز ہے، وہ وقت پر پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس پر اللہ راضی ہو جائے تو جو ہے وہ کام جو ہے عبادت ہے۔ تو لہذا مقصد زندگی کو انسان کو بتائے والدین، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تم بڑے ہوگے تو کیا ہوگا، اگر تم پڑھ کر اور لکھ کر جو ایک انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، وہ زندگی کیسی ہوگی، اگر نہیں پڑھا، اسکول نہیں گئے، جاہل رہ گئے تو وہ زندگی کیسے ہوگی، ایک عالم دین بن گئے، مولوی بن گئے، شہید بن گئے، ان کی زندگی کیسی ہوگی، یہ جو ہے بتائے اپنے بچوں کو، تب جا کر وہ جو ہے بچہ جو ہے واقعا جو ہے علم سیکھنے میں آگے آئے گا، چاہے وہ جو بھی علم ہو۔ اگر اسے رجحان دینی علم میں ہے تو وہ مولوی بن کر مجتہد بن سکتا ہے، اور اگر جو ہے دنیاوی علم میں ہے تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان سب بن سکتا ہے۔ تو لہذا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ جو ہے تعلیم دے اور مقصد زندگی کو بتائے۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔